کوشش کرو، ذکر و اذکار کرو، عبادت کرو، تلاوت کرو، ریاضت کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، اللہ تک پہنچنے کی کوشش کرو بندو۔ اگر اللہ تک نہیں پہنچے تو پھر مرید بننے کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کو نہیں پہچانے تو مرید بننے کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کا قرب نہیں ملا، مرید بننے کا فائدہ نہیں ہے۔ اللہ کی محبت دل میں داخل نہیں ہوئی تو مرید بننے کا فائدہ نہیں ہے۔ مرید ایسے بن جاؤ کہ اپنے پیر کا دامن تھام کے خدا تک پہنچ جاؤ۔ خدا تک پہنچو میرے بھائی، خدا کے مقرب بنو، خدا کے پیارے بنو۔ نعوذ باللہ، ابھی بھی اللہ معاف کرے، یہ بیانوں میں ایسے باتیں نہیں بولنا، 20 22 کیمرے لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی مسلمانوں کا، خصوصاً اضلاعوں میں، گاؤں میں، ڈسٹرکٹ میں رہنے والے مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ انہیں کھڑے رہ کے پیشاب کرتا۔ نعوذ باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کھڑے رہ کر پیشاب کرنے والے کی مثال کتے کے جیسی ہے، کتے سے بھی بدتر ہے۔ کتے کو عقل نہیں ہے، پھر انہیں کھڑے رہ کے کر رہا، انہیں عقل والا ہو کے اتنی ظالمانہ حرکت کر رہا ہے تو ایسے لوگوں کی مثال کتے سے بدتر ہے۔ کھڑے رہ کے پیشاب کرتے، کھڑے رہ کے کھا لیتے، اور جیسے بولے سے گالیاں دے دیتے، بد کلامیاں کرتے، جھوٹ بولتے، غیبت کرتے، ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے، بدتمیزی کرتے، بد اخلاقیاں کرتے، علماء پہ تہمتیں لگاتے، الزام تراشیاں کرتے، بد کلامی کرتے۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے، یہ مسلمانوں کی مزاج نہیں ہے، بد کلامی مسلمان کی پہچان نہیں ہے، گالی گلوچ مسلمان کا شیوا نہیں ہے، بد اخلاقی مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ آپ پوچھیں حضرت پھر مسلمان کہتے کس کو ہے؟ سن لو، مسلمان اخلاق کا نام ہے، مسلمان کردار کا نام ہے، مسلمان محبت کا نام ہے، مسلمان انسانیت کا نام ہے، مسلمان ہمدردی کا نام ہے، مسلمان عاجزی کا نام ہے، مسلمان درگزر کرنے کا نام ہے، مسلمان اخوت و بھائی چارگی کو پروان چڑھانے کا نام ہے، مسلمان بیوی بچوں کے حقوق کی ادائیگی کا نام ہے، مسلمان ماں باپ کی خدمت کا نام ہے، مسلمان اللہ اور اس کے رسول کے لیے قربان ہونے کا نام ہے۔ مسلمان بہت بڑی چیز ہے میرے بھائی۔ آپ مسلمان ٹائٹل کو آسان مت سمجھیے، یہ وہی مسلمان ہیں جس گلی میں گزر گئے ہیں، کلمے پڑھاتے ہوئے گزر گئے۔ مسلمان معمولی بات نہیں ہے میرے بھائی۔ جس نے ہندوستان کی، ہند کی دھرتی پر 90 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، یہ شان صرف ایک مسلمان کی ہی ہو سکتی ہے، یہ شان صرف ایک مسلمان کی ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، اپنے کردار کو سنبھالو، اپنے اخلاق کو سنبھالو، اپنے آپ کو سنبھالو۔ آپ دیکھو، آپ کو 2 کلومیٹر دور سے کوئی دیکھے آتا ہوا تو یہ نہیں بولنا کہ فلاں کا بیٹا آ رہا ہے، یہ نہیں کہنا کہ فلاں کا بھائی آ رہا ہے، یہ نہیں کہنا کہ فلاں کا دوست آ رہا ہے۔ دیکھنے والا کہے دیکھو دیکھو، مدینے والے مصطفیٰ کا غلام آ رہا ہے۔ آپ کی ہماری پہچان بن جانا، غلام رسول، عاشق اہل بیت، فدایان اولیاء، یہ ہماری پہچان بن جانا میرے بھائی۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس کی طرف توجہ کریں گے انشاءاللہ۔ زور سے بولیے، کریں گے۔ ہم سنی ہے نا، سنیت قربانی مانگتی ہے، سنیت قربانی مانگتی ہے۔ سنیت ایسا ویسا کام نہیں ہے، منمانی کر لیے، جیسا چاہے زندگی گزار لیے، ہاں ہو کر لیے، اس کا نام سنیت نہیں ہے۔ سنیت قربانی مانگتی ہے، آپ کو وہ کام کرنا پڑے گا جو آمنہ کے لال نے چاہا ہے، وہ کام کرنا پڑے گا جو اللہ نے چاہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، اب ذرا غور کرو، میں ایک مثال دیتا ہوں عاشق کیسا ہوتا ہے۔ عاشق بنیں گے انشاءاللہ۔ عاشق کیسا ہوتا ہے، ایک مثال سنو، کیونکہ ہم رسول اللہ کے چاہنے والے، ہم رسول اللہ کے ماننے والے، رسول اللہ سے پیار و محبت کرنے والے، سنو اے مسلمانوں، عاشق کیسا ہوتا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے ہوئے ہیں، ان کی اہلیہ، ان کی بیوی نے محبت میں کیا کیا، یہ لیفٹ سائیڈ کی چھوٹی، لیفٹ ہینڈ کی چھوٹی انگلی کو انہوں نے یہاں مہندی لگا دی، ٹاپ پہ مہندی، ان کی بیوی نے رات میں مہندی لگا دیا۔ وہ بے صحابی خاموش ہو گئے، بیچاری محبت میں لگا رہی ہے، لگا لیں تو خاموش ہو گئے۔
صبح اٹھے وہ مہندی چلے گئی، جھڑ گئی، رنگ چڑھ گیا مہندی کا، بولیے رنگ چڑھ گیا۔ جب مہندی کا رنگ چڑھا تو وہ صحابی اسی رنگ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تشریف لائے۔ آقا دو جہاں رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو درس دے رہے تھے، گفتگو فرما رہے تھے۔ دوران گفتگو نبی کی نظر صحابی کی کرنگ انگلی پر پڑھی تو نبی پاک علیہ السلام نے جب صحابی کی اس چھوٹی انگلی کو دیکھا تو آقا علیہ السلام نے کہا صحابی تم نے یہ کیا لگایا ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کل رات میری اہلیہ نے میرے ہاتھ پر یہ مہندی لگائی ہے، یہ اسی کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ نبی پاک نے اپنا چہرہ پھیر لیا، صحابی پر قیامت گزر گئی۔ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ آقا آپ پر میرے ماں باپ قربان، حضور میرے سے نظر مت پھیریے، یا رسول اللہ مجھ سے نظر مت پھیریے۔ نبی پاک علیہ السلام نے کہا صحابی میرے امت کے مردوں پر مہندی ناپسندیدہ عمل ہے۔ صحابی اب تم ایک کام کرو، شہر مدینہ سے باہر چلے جاؤ، جب تک یہ مہندی کا رنگ نہیں جاتا واپس نہیں آنا، کیونکہ اے صحابی اگر تم یہاں رہو گے تمہارا دیکھ کر پھر کوئی دوسرا لگائے گا، دوسرے کو دیکھ کر تیسرا لگائے گا، کہیں یہ رسم نہ چل پڑے، اس لیے تم مدینے کے باہر چلے جاؤ۔ صحابی جانے سے احتراز کر رہے تھے، مطلب کیونکہ نبی سے دور ہونا پسند نہیں کر رہے تھے، تو نبی نے دو صحابہ کو حکم دیا لے جاؤ ان کو مدینے کے باہر چھوڑاؤ۔ دو صحابہ ان کو کندھوں سے اٹھا کر لے جا کر مدینے کے باہر چھوڑے۔ جب وہ جا رہے تھے نبی نے کہا صحابی خبردار، جب تک وہ رنگ چلا نہیں جاتا مدینے میں واپس نہیں آنا، جب تک وہ مہندی کا رنگ نہیں چلا جاتا مدینے میں واپس نہیں آنا۔ اللہ اکبر کبیر۔ صحابی چلے گئے، دو صحابہ ان کو لے گئے مدینے کے باہر چھوڑ کر آئے۔ جیسے ہی وہ صحابہ چھوڑ کے آ کے بیٹھے، ان کے 2 منٹ کے بعد یہ صحابی بھی آ کے مجلس میں بیٹھ گئے، واپس آ گئے مدینے میں واپس آ گئے۔ نبی پاک نے کہا صحابی میں نے تم سے کہا تھا نا جب تک وہ رنگ نہیں جاتا واپس نہیں آنا۔ صحابی نے کہا یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان، آقا میرے ہاتھ کا وہ مہندی کا رنگ چلا گیا اس لیے میں واپس آ گیا۔ نبی پاک علیہ السلام نے پوچھا صحابی کیسے گیا، اتنا جلدی وہ رنگ کیسے گیا؟ صحابی نے ہاتھ اٹھایا، نبی کو یوں بتایا تو کیا دیکھتے ہیں پوری انگلی لہو لہان ہو چکی ہے، خون بہ رہا ہے، چمڑا اکھڑ گیا۔ نبی نے پوچھا صحابی تم نے یہ کیا کیا؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں ایک پتھر ہاتھ میں لیا، اپنی یہ انگلی دوسرے پتھر پہ رکھا اور مار مار کے اس کا پورا چمڑا اکھاڑ کے پھینک دیا۔ نبی پاک نے پوچھا صحابی تم نے ایسا کیوں کیا؟ 2-4 دن رک جاتے، کلر چلا جاتا واپس آ جاتے، رنگ چلا جاتا واپس آ جاتے، تم نے اپنی انگلی کو یہ اتنا لہو لہان کیوں کیا، اس کا چمڑا اکھاڑ کے کیوں پھینکا؟ تو عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میں اپنی انگلی کو شہید کرنا تو گوارا کر سکتا ہوں، مگر مدینے سے اور آپ سے دور رہنا گوارا نہیں کر سکتا۔ یہ ہے صحابہ کی عقیدت۔ صحابہ نے ہمیں یہ درس سکھایا ہے، صحابہ نے ہمیں یہ تعلیم عطا فرمائی ہے۔ میرے پیارے دوستو اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ، ہم بھی غلام ہیں میرے بھائی، غلام بن کے جیو میرے بھائی، عقیدت مضبوط کرو، اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرو، زندگیاں غلام بن کے گزارو۔ میں ابھی آپ سے عرض کیا تھا غلام پر ایک بات کہتا ہوں، اس پر آپ توجہ فرمائیں، خوب سوچیں، غور کریں۔ کل یہ تقریباً 25 کیمرے لے کے میرے بھائی میرے سامنے بیٹھے، کل یہ یوٹیوب پہ ڈالیں گے، اس بیان کو پھر سنو جو بات اب میں عرض کرنے جا رہا ہوں۔ ہم غلام ہیں، غلام کیا ہے بولو؟ کوئی بھی آپ کو پوچھے کون ہے آپ تو بولنا مدینے والے مصطفیٰ کا غلام، آمنہ کے لال کا، فاطمۃ الزہرا کے بابا کا غلام ہوں، حسنین کے نانا کا، اہل بیت کا غلام ہوں، اولیاء اللہ کا غلام ہوں۔ پیارے دوستو ہم غلام بن کے پیدا ہوئے، آقا بن کے نہیں۔ کیا بن کے پیدا ہوئے؟ غلام بن کے، آقا بن کے پیدا نہیں ہوئے۔ آقا بن کے تو وہ مدینے والے پیدا ہوئے ہیں، نبی اور نبی کے گھر والے آقا بن کے پیدا ہوئے، اور ہم نبی کے
غلام بن کے پیدا ہوئے، نبی کے گھر والوں اہل بیت کے ان کے صحابہ کے غلام بن کے پیدا ہوئے۔ اب سنو دوستو، ہم غلام کیسے ہیں؟ سنو، تھوڑا پانی دو، پینے نہیں پوچھ رہا ہوں، مثال دینے، سمجھانے، دے دو بس دے دو، سبحان اللہ۔ یہ ہے پانی، سمجھانے لیا، پینے نہیں، یہ پانی ہے۔ حکم شریعت کیا ہے؟ بیٹھ کے پینا۔ کیا ہے بولو؟ کتنے گھٹ میں پینا؟ ایک ہو گیا۔ 3 گھٹ میں پینا، سبحان اللہ۔ مثال بھی ہو گئی، پانی بھی ہو گیا، واہ۔ بیٹھ کے پینا، 3 گھٹ میں پینا، مگر میرا دل بول رہا میں کھڑے رہ کے پینا، ایک ہی گھٹ میں پی جانا، پی سکتا ہوں؟ بولو، میرا دل بول رہا جی میری باڈی، میری مرضی، میرے ہاتھ میں پانی آپ دے دیے، میں اس کا مالک بن گیا، چاہے ٹھہر کے پیوں چاہے بیٹھ کے پیوں، میری مرضی۔ آپ بولیں گے مولانا عالم صاحب ہے، کئی کی مرضی، مٹھی کے باتیں کر رہے ہیں، بیٹھ کے پیو خاموش۔ آپ میں ٹھہر کے پانی پیوں آپ قبول نہیں کریں گے، بولیں گے بھائی عالم دینوں کے ایسی کیسی حرکت کرتے ہیں، مولانا کے ایسی حرکت کر رہے ہیں یار، پانی بیٹھ کے پینا چاہیے۔ میں بولا بھائی میری مرضی یار، میرا دل بول رہا ہے بیٹھ کھڑ کے پینا۔ ارے مولانا آپ کی مرضی، آپ کا دل بول رہا ہے، آپ نہیں چلے گی، آپ کو بیٹھ کے پینا پڑے گا۔ لے وہی پانی، کیا مطلب؟ پانی پینا ہو یا زندگی کا کوئی معاملہ ہو، آپ کی مرضی چلنے والی نہیں ہے۔ پانی تو پینا ہے مگر مرضی تو مدینے والے مصطفیٰ کی چلنے والی، وہی طریقے سے پینا پڑے گا جو آمنہ کا لال چاہتا ہے۔ کھڑے رہ کے کھانا کھانا میرا دل بول رہا ہے مگر میں اپنے دل کی نہیں سن سکتا، میری مرضی کیا چاہتی ہے کہ میں کھانا کھڑے رہ کے کھاؤں، چلتے پھرتے کھاؤں، میں اپنی مرضی کی نہیں سن سکتا، اپنی نہیں سن سکتا، کیونکہ میں آقا بن کے پیدا نہیں ہوا ہوں، دل تو میرا ہے مگر قبضہ مدینے والے مصطفیٰ کا ہے، مجھے وہی کرنا پڑے گا جو آمنہ کے لال نے کہا۔ نہیں اب ہمارا یہ گاؤں کا بچہ، اس کی شادی ہے، شادی گاؤں کے بچے کی، ہمارے انہیں بول رہا میں بینڈ باجے کے ساتھ جاتا، یہاں پہ ایسی جاتے نہیں بینڈ باجے کے ساتھ، نہیں ہے؟ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، پہلا گاؤں دیکھا پورے ہندوستان میں جب بینڈ باجا نہیں، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب بس گاؤں والے بینڈ باجا لے کے دھوم دھڑاکے سے جا رہا، جا کے جو ہے وہاں گیا، بچی کو بولا چلو بیگم چلو، بول کے اٹھا کے لا لیا۔ ہوتا قاضی صاحب آنا، نکاح پڑھانا، خطبہ نکاح ہونا، ایجاب و قبول ہونا، اس کے بعد بیگم کو گھر کو لے کے جانا، خطبہ نکاح نہیں، ایجاب و قبول نہیں، بات چیت نہیں، مہر مقرر تقرر نہیں، بیگم کو گھر کو نہیں لے کے جا سکتے۔ ہم بولے بھائی بیگم تیری ہے لے کے جا، بولے نہیں ملک صاحب خطبہ نکاح ہوا ہی نہیں، 2 گواہ بیٹھے ہی نہیں، ایجاب قبول ہوا ہی نہیں، مہر کا تقرر ہوا ہی نہیں، اب میں بیگم کو کیسے لے کے جاؤں؟ تو پتا کیا چلا؟ تیری بیگم شادی خانے کو آ گئی مگر تو نہیں لے جا سکتا۔ کیوں نہیں لے جا سکتا؟ کیونکہ بیگم تو تیری ہے مگر وہاں پر حکومت، اختیار، شریعت تو اسی کی چلے گی جس کا نام محمد الرسول اللہ ہے۔ ہم آقا بن کے پیدا نہیں ہوئے یار، ہم غلام بن کے پیدا ہوئے۔ چہرہ ہمارا ہے، کھوٹ لیتے بیٹھے، نہیں چلے گی، نہیں چلے گی۔ آپ کے چہرہ ہے مگر آپ کو اپنے چہرے پر وہ داڑھی رکھنا پڑے گا جس کی محبت مدینے والے مصطفیٰ سے جڑی ہوئی ہے، جس کا تعلق نبی پاک سے جڑا ہوا ہے، کیونکہ چہرہ آپ کا ہے مگر حکومت آمنہ کے لال کی ہے۔ میرے پیارے دوستو، مسئلوں کو سمجھو، دین سمجھداری کا نام ہے۔ ہم غلام بن کے پیدا ہوئے، غلامی اختیار کرو۔ جب تک آپ غلام بن کے رہیں گے سرفراز رہیں گے، جس دن آپ غلامی چھوڑ دیں گے، پیارے دوستو، ذلیل و رسوا آج بھی ہو رہے ہیں، کل بھی ہوں گے۔
آج کیا بات ہے بھائی، ہمارے اوپر ظالم حکومتیں مسلط ہو رہی ہے، ہر دن ہمارا رستہ تنگ ہوتے جا رہا ہے، ہر دن ہماری شریعت کی دھجیاں اڑانے کی کوششیں ہو رہی ہے، ہر دن ہمارے سے اختیارات چھیننے کی بات ہو رہی ہے، ہر دن ہماری جو ہے پریورٹی جو ہے وہ ختم کرنے کی بات ہو رہی ہے، ہر دن ہمارے کو جو ہے نچلے طبقے میں ڈالنے کی کوشش اور منظم سازش چل رہی ہے، اس کے بعد ہمارا دشمن کامیاب بھی ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے مسلمانوں؟ وجہ بس اتنی ہے کہ ہم نے اس پروردگار کی عبادت کرنا چھوڑ دیا، ہم نے آمنہ کے لال کے طریقے کو چھوڑ دیا، جو طریقے پر جب تک ہم گامزن تھے، جب تک ہم اس طریقے کو، اس ذات کو پکڑے ہوئے تھے، ہم 313 تھے مگر ہم پوری دنیا پہ غالب تھے، میدان بدر میں 73 تھے مگر اسلام کو بچانے والے تھے۔ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، شریعت نہیں بچا سک رہے ہیں، اسلام نہیں بچا سک رہے ہیں، قرآن کی بے ادبی سے نہیں بچا سک رہے ہیں۔ پتہ کیا چلا؟ ہم کروڑوں میں تو آ گئے ہیں لیکن دلوں میں ایمان کمزور ہو گیا ہے، عقیدتیں کمزور ہو گئی ہے، نبی سے تعلق کمزور ہو گیا ہے، اسلام سے محبت کمزور ہو گئی ہے، اس لیے آج ہم ذلیل و رسوا ہو رہے ہیں۔ خبردار ہو اے مسلمانوں، اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، سرفراز ہونا چاہتے ہو، دنیا میں بھی کامیاب، آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو تو کان کھول کر سنو، کامیابی دولت میں نہیں ہے، کامیابی مقام و مرتبے میں نہیں ہے، کامیابی عہدوں اور منصب میں نہیں ہے، کامیابی عزت میں نہیں ہے، کامیابی کسی اور منصب میں نہیں ہے۔ پھر آپ پوچھے کہاں ہے؟ تو دن میں 5 مرتبہ مؤذن مسجد سے اذان دے دے کر دنیا کو سنا رہا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح۔ آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی تمہارے مال میں نہیں ہے، تمہارے عہدوں میں نہیں ہے، تمہارے کاروبار میں نہیں ہے، تمہاری تجارتوں میں نہیں ہے، خاندان و قبیلے والوں کے بیچ میں نہیں ہے، دوست و احباب کے ساتھ نہیں ہے۔ کامیابی رب کی بارگاہ میں سجدہ کرنے میں کامیابی، اللہ کی عبادت میں کامیابی، اللہ کے ذکر میں کامیابی ہے۔ دلوں کا اطمینان کسی کی غلامی کرنے میں لکھا ہوا نہیں ہے، مالداروں، رئیسوں، امیروں کے پیچھے ان کے جوتیاں پکڑ کے پھرنے میں رکھا ہوا نہیں ہے۔ دوستو کان کھول کے سن لو، دلوں کا اطمینان اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمہارے دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ کس میں ہے؟ زور سے بولو اور زور سے بولو، اللہ کے ذکر میں۔ آج 24 گھنٹے گزر گئے، ایک مرتبہ بھی ہمیں اللہ یاد نہیں آتا۔ 24 گھنٹے گزر گئے، اللہ 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 اللہ، ہم تسبیح نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، ہم تسبیح نہیں پڑھتے، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، ہم تسبیح نہیں پڑھتے، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، ہم تسبیح نہیں پڑھتے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ہم تسبیح نہیں پڑھتے، لا الہ الا اللہ، ہم اللہ کا ذکر نہیں کرتے۔ اس لیے آج ہمارے دل ہول، گھبراہٹ، ہیبت، پریشانی، ٹینشن، مصیبت، عذاب، تکلیف، رنج، مصیبت، جھگڑے، لفڑے، انتشار، اختلاف، فتنے، سارے عذابات ہمارے دلوں پہ اتر رہے ہیں۔ اللہ کا واسطہ میرے پیارے بھائیوں، اللہ کا ذکر کرو، اپنے گھروں میں بیٹھ کے کچھ بھی نہیں، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، 100 مرتبہ درود شریف، 100 مرتبہ تسبیح ملائکہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، 100 مرتبہ لاہور، 100 مرتبہ استغفار پڑھو میرے بھائی، پڑھو، اللہ راضی ہوتا، خبر کی سختیاں ختم ہوتی، آخرت کی منزل آسان ہوتی، دنیا میں کامیابی عروج نصیب ہوتا۔ جا آپ ہاتھ اٹھا دیے اللہ کی مدد اتر جاتی۔ آج ہم اللہ کو چھوڑے ہوئے میرے بھائی، اللہ اور اس کے رسول کا واسطہ میرے پیارو، اللہ کا دامن، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو، رسول اللہ کا دامن تھام لو، ذکر و اذکار کرو۔ ایک اچھی بات سناتا ہوں آپ کے دل میں دین کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جب آپ سفر کرو، سفر
گھر سے نکلتے نا، جا رہے ہیں سفر کرو، تو حضور نے فرمایا سفر کرتے وقت ایک مرتبہ سفر کے شروع میں، اے بابو اے کیمرہ مین آئی لے، یہ کہہ رہے بھائی، جب آپ سفر شروع کریں حدیث شریف میں رسول اللہ فرمائے ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لو۔ کتنے مرتبہ؟ ایک مرتبہ آیت الکرسی۔ آیت الکرسی پڑھے تو 1 منٹ میں 3 ٹائم پڑھ سکتے، 1 منٹ میں 3 ٹائم۔ اتنی چھوٹی آیت ہے وہ آیت الکرسی، مگر اس کی شان دیکھو کیا ہے۔ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے تو جب آپ اپنے گھر سے نکلے اور منزل تک پہنچ رہے ہیں، چاہے وہ منزل آپ کی جو ہے مالدہ تک ہو، یا آپ کی منزل کلکتہ تک ہو، یا آپ کی منزل دلی تک ہو، یا آپ کی منزل امریکہ تک ہو، آپ ایک مرتبہ آیت الکرسی پڑھے اپنی منزل تک پہنچنے تک آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو اتار دے گا۔ حادثات کی موت نہیں آتی وہ شخص کو جو منزل پہ پہنچنے سے پہلے گھر سے نکلتے وقت آیت الکرسی پڑھ لیتا۔ کتنے بار؟ ایک بار۔ ایک بار آیت الکرسی پڑھے تو اللہ کس کو مقرر کرتا حفاظت کے لیے؟ فرشتے کو۔ زور سے بولو۔ اب رسول اللہ آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر کوئی شخص آیت الکرسی ایک بار پڑھنے کے بجائے سفر کے آغاز میں شروع میں 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے، کتنے بار؟ 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھ لے تو اب اس کی حفاظت کے لیے اللہ فرشتہ نہیں اتارتا، بلکہ منزل تک پہنچنے تک خود اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے، خود اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ ایک ہی منٹ لگتا 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنے کے واسطے، 1 منٹ کا عمل ہے، مگر بندہ اللہ کی حفاظت میں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے دوستو، اتنی بڑی نعمتیں ہمارے واسطے رکھی ہوئی ہے، ہم لوگ اگر اس کا استعمال نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ اب یہ ذرا لیڈیز میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، رسول اللہ نے ان سے خطاب کیا، ان کو معلوم ہی نہیں ہے، ان کی عمریں 25 سال ہو گئی، 40 سال ہو گئی، 35 سال ہو گئی، 60 سال کے بڈھے ہو گئے، اب تک نہیں معلوم حضور کیا بولے۔ میں آج بتاتا ہوں، مگر پہلے ایک مسئلہ سن لو۔ امیر بننا چاہ رہے ہیں؟ کون کون امیر نہیں بننا چاہ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ۔ امیر بننا چاہ رہے ہیں؟ ماشاءاللہ، امیر بننا ضروری ہے۔ امیر بنے تو حج کو جا سکتے، امیر بنے تو عمرہ کر سکتے، امیر بنے تو بچوں کو اچھے اسکول میں پڑھا سکتے، امیر بنے تو بیگم کو مہینے کو ایک ایک ساڑی، گھر میں جھگڑا ہوتا نہیں، بیگم اماں کے گھر کو جاتی نہیں۔ امیر بنے تو بھائیوں کی شادی دھوم دھڑاکے سے، بہنوں کا حق۔ امیر بنے تو اتنے لفڑے، اماں چندہ جو چندہ جو چندہ جو چندہ جو، بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ امیر رہا تو کتنے ہونا مل صاحب؟ پورے مل کے 1,15,000 دیے۔ امیر بولتا میں اکیلا دیتا ہوں مل صاحب، رکھو دے دو واپس، سب کو میں دے دوں۔ امیر ایسا رہتا، امیر رہے تو اللہ کے گھر کو پیسے دے سکتے۔ امیر رہے تو امام صاحب کی تنخواہ کتنی ہے؟ بولے 15,000، میری طرف سے ہر مہینہ 15,000 لے لو، کوئی چندہ نہیں کرنا امام کی تنخواہ کے لیے، میں دے دوں گا۔ امیر بنے تو کیا سب کر سکتے۔ آپ بھی امیر بنیں گے انشاءاللہ۔ میں ایک امیر بننے کا وظیفہ بتاتا ہوں، فری میں سبحان اللہ، فری میں آپ کو حدیث کی کتاب سے بتا رہا ہوں، یہ وظیفہ حقیقت میں رسول اللہ نے بتایا ہے، رسول اللہ نے بتایا ہے امیر بننے کا وظیفہ۔ رسول اللہ فرماتے ہیں اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، حدیث شریف ہے، رسول اللہ نے فرمایا اپنی عورتوں کو سورہ واقعہ سکھاؤ، کیونکہ جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں دولت اترتی ہے، غریبی کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ سورہ واقعہ پڑھنے والے لوگ کبھی غریب نہیں ہوتے، پیسے آتے ہیں انہیں، پیسے تجوری۔ آج سے کون کون سورہ واقعہ پڑھیں گے؟ جلدی ہاتھ اٹھاؤ، سبحان اللہ۔ ہاں پیسے بولتے پورے ہاتھ اٹھا رہے، دیکھ لیا ہم، عورتیں نے اٹھائے، دیکھو عورتیں بولتے ہیں میٹھے میٹھے باتیں کرو مولانا، قرآن پڑھنا نہیں بولنا ہمارے کو بولتے۔ رسول اللہ فرمایا، رسول اللہ ساری کائنات کے آقا، خدا کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی تم سے کہے کہ مشرق سے نکلنے والا سورج مغرب سے نکلا تو یقین کر لو
کوئی کہے مغرب میں ڈوبنے والا سورج مشرق میں ڈوبا تو یقین کر لو، اور کوئی کہے محمد کی کہی ہوئی بات غلط ہو گئی تو اس پہ یقین مت کرو۔ بولے حضور فرمائے میرا کہی ہوئی بات غلط نہیں ہو سکتی، خدا کی قسم نہیں ہو سکتی۔ میرے نبی کی ہر بات حق ہے، وحی الہی ہے، میرے نبی کی ہر بات اللہ کے حکم سے۔ میرے پیارے دوستو، رسول اللہ کی بتائی ہوئی تعلیمات پہ عمل کرو، ذکر و اذکار کرو، وظائف کرو، عبادت کرو، تلاوت کرو، خوب اپنے گھر کو قرآن کی تلاوت سے، ذکر و اذکار سے سجاؤ، نماز کی پابندی کرو، با طہارت رہو۔ حدیث شریف ہے، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بغیر طہارت، کیا؟ زور سے بولو، بغیر طہارت اگر کوئی آدمی ایک قدم چلتا ہے، کتنے؟ ایک قدم چلتا ہے، یہ دونوں پیروں کے بیچ میں جتنے کنکر آ گئے نا، وہ سارے کنکر، وہ ریت کے ذرات اس کے لیے بد دعا کرتے ہیں، اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ بغیر طہارت چلنے والے کے لیے زمین کے ذرات بد دعا کرتے ہیں، اے اللہ اس کو ہلاک کر دے، اے اللہ اس کو ہلاک کر دے، اے اللہ اس کو ہلاک کر دے۔ اسی لیے بعض بزرگوں نے فرمایا بغیر طہارت رہنے والوں کی عمر چھوٹی ہو جاتی ہے، ان کی عمروں میں برکت ختم ہو جاتی ہے جو لوگ بغیر طہارت رہتے ہیں، ان کے مال میں برکت ختم ہو جاتی ہے جو لوگ بغیر طہارت رہتے ہیں، ان کے گھروں میں سے برکت اٹھا لی جاتی ہے، رحمت ان کے گھروں سے روک دی جاتی ہے جس گھر میں لوگ بغیر طہارت کے رہتے ہیں۔ اللہ اللہ، میرے پیارے دوستو، دین سیکھو، دین سیکھنے کا نام ہے، سمجھنے کا نام ہے۔ قرآن کی تلاوت کرو، اللہ کا ذکر کرو، خوب اپنے پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات انشاءاللہ میری ان گزارشات پر، ان باتوں پر عمل کریں گے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، ذکر و اذکار، قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو مزین کریں گے، سنیت کا جھنڈا مضبوطی سے اپنے ہاتھ میں لے کے پھریں گے، بد عقیدوں، بے دینوں، بد مذہبوں سے کبھی کوئی تعلق نہیں رکھیں گے، اور عاشقان رسول کی صحبت میں بیٹھ کر زندگی گزاریں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ بِرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔